السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی حال ہے دوستوں؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل میں ٹھیک ہووگے. خوش رہو، آباد رہو اور خوش رہو اور خوشیاں ونڈو. آئے ساڈے نال مرزا صاحب نے. السلام جی علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. جی مرزا صاحب سے آج ہم پوچھیں گے، طیب صاحب سے آج ہم پوچھیں گے حسد کے بارے میں، کہ حسد کیا چیز ہے، تو اس کا کیا سد باب ہے، اور یہ کون لوگ کرتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے. ہاں جی دوستوں، آج ہم تھوڑا اس پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے حسد کہ کیا چیز ہے اور حسد کون لوگ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں لوگ. بالکل. پہلی تو بات یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ ایسی ایک چیز ہے کہ جس طرح کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو. ایک موٹی سی چیز لگا لیں، اگر کوئی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا تعالیٰ کو اس کے اوپر انعام ہے کہ وہ خوبصورت ہے. اگر دوسرا خوبصورت نہیں ہے تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس کچھ پیسہ ہے، اگر خدا تعالیٰ نے دیکھیں عزت اور پیسہ جو ہے ہر چیز خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ چاہے جس کو مرضی دے. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو عزت نہ دیں؟ کیوں جی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو عزت دیں. بالکل اگر ایسا ہی ہے. ہم اسے عزت نہیں دیں گے، اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں اس سے، تو یہ ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، اور یہ اس کا اور ہمارا معاملہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا اور ہمارا معاملہ ہے. بالکل کیونکہ جو ایسا ہی ہے. حسد کرتا ہے وہ ڈائریکٹ خدا تعالیٰ سے جو مطلب وہ کرتا ہے، ہاں ایک بالکل. اس کا وہ کر رہا ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے، ایک کہ یہ نعمت اس نے خدا تعالیٰ نے کیوں دی ہے اسے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں کے پاس پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک بھی ہے، دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے. بالکل. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہوں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اس کا کاروبار اچھا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، یہ بھی یہاں تک بھی ٹھیک ہے. ہاں اگر بندہ یہ کہے کہ فلاں کے پاس پیسہ ہے یا اس کا کاروبار اچھا ہے تو میرا کیوں نہیں، اور اس سے جیلس ہو، یعنی کہ یہ حسد ہے. بالکل ایسا. اور حسد کرنے والا انسان جو ہے وہ اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی سے حسد کوئی کرتا ہے تو وہ کہیں جا کے بیٹھے گا، اس سے کوئی آ کے اس کے متعلق کوئی بات کرے گا جس کو خدا تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے، تو وہ اس کی غیبت کرے گا، برائی کرے گا. برائی کرے گا. فرض کریں کسی کو خدا تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں یا اس کے پاس کوئی پیسہ آ گیا اتنا، تو وہ دوسروں سے کہے گا کہ جی یہ پتہ نہیں حلال کا ہے یا پتہ نہیں حرام کا ہے، ٹھیک ہے، بالکل. پتہ نہیں کدھر سے ہے پیسہ، اس کی تو اتنی اوقات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ چیزیں ہیں. مطلب کہ جو انسان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ آپ سے حسد کرے گا. بالکل اسی اور طرح حسد میں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حسد سے بچنا چاہیے. جو بالکل حاسد ہے. لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے. جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ آپ سے حسد کرے گا، اسی طرح آپ کی ٹانگیں کھینچے گا، آپ کے بارے میں سوچے گا اس کو گراؤں کیسے، اور آپ کے لیے ہر ٹائم وہ نیگیٹو سوچے گا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے اس کو گرانے کے لیے. اسی طرح بالکل. اگر ہم اس دنیا میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے جو حسد کی ہے وہ ہے شیطان. بالکل. کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے شیطان کو، ایک فرشتہ تھا وہ، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، ہاں. تو خدا تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، جی. تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، یہ تو ایک انسان ہے. کہ اس کے اندر وہ حسد آ گیا، ایک غرور، ایک تکبر تھا ہے. تو خدا تعالیٰ کا اس نے اس حکم کا انکار کیا اور وہ دھتکارا گیا. یہ سب سے بڑی ہمارے سامنے جو ایک مثال ہے. بالکل. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مثال ہے بالکل. وہ بھی دوستوں کو پتہ ہی ہے، آپ کو مطلب سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایسے ایسے مطلب کہ وہ ستارے اور میرے آگے وہ سجدہ کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو حضرت جو ان کے تھے والد صاحب حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب، انہوں نے کہا حضرت یوسف سے کہ تم اپنے خواب کا جو ہے ذکر وہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا.
کیونکہ وہ تم سے پھر جالس ہوں گے. حسد یعنی کہ وہی مطلب ہے کہ حسد کریں گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن نقصان تو انہوں نے پہنچایا, وہ خواب نہیں انہوں نے بتائی, لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب ان کو نقصان پہنچایا. بالکل یہ بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں یا ویسے ہمارے دین میں حسد سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, بڑی دعائیں ہیں کہ یہ بھی تو ہے نا کہ خدا تعالیٰ حسد سے بچائے, یعنی حسد کی نظر سے بچائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور مختلف احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو اپنی خوشیاں بھی لوگوں سے چھپائیں, حاسدین سے اپنی خوشیاں بھی چھپائیں تاکہ وہ آپ کی خوشیوں کو نظر نہ لگا دیں. نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ حسد کریں گے اور آپ کی خوشیوں کو نظر لگ جائے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ بس جو حاسدین لوگ ان کو بچیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حسد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. میرا ایک پوائنٹ ہے, میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حسد کرنے والے لوگ اکثر آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں, آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں. وہ آپ کو تھپکی بھی دیں گے, وہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھیں گے, وہ آپ کو بولیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹینشن نہ لو, آگے بڑھو, ہم تمہیں بیک اپ دیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن اندر سے وہ حاسد ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کے بارے نیگیٹو سوچنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کے بارے نیگیٹو ویز چھوڑنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے حاسد کوئی غیر نہیں ہوتا. کیا کوئی باہر جا رہا ہے یا ہم کو ملتا ہے کوئی رستے گلی میں تو وہ ہمارا حاسد نہیں ہے, اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حسد وہ کرے گا جس کا جو آپ کے برابر ہوگا, جو آپ کے پیرالل چل رہا ہوگا, جو آپ کی برابری کیا ہوگا. ایک تو بہت زیادہ جو آپ سے اوپر ہوگا کسی بھی طبقہ میں, وہ آپ سے حسد نہیں کرے گا, اور جو آپ سے خدا نخواستہ نیچے ہے وہ بھی حسد نہیں کرے گا. حسد اس نے کرنا ہے جس نے یہ سمجھنا کہ میرا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں. وہ مقابلے کی آگ میں, حسد کی آگ میں خود کو ڈالے گا اور آپ کو بھی جلائے گا, صرف حسد کر کر کے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, حسد کرنے والا آپ کے اندر ہے, آپ کا بہت قریبی ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ شاید آپ کے بہت قریب والے جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے. حسد کرنے والے کہیں باہر سے نہیں آتے, وہ آپ کی فیملی کے اندر, آپ کے رشتہ داروں کے اندر, آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں. غیر کسی سے کوئی حسد نہیں کرتا. یہ جی بالکل زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ حسد کرنے والا ہمیشہ آپ کے برابر کا ہوتا ہے, بالکل آپ کے برابر کا ہوتا ہے اور آپ کے بہت نزدیک تر ہوتا ہے. بالکل بالکل کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا آپ کے پیچھے ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, جی ٹینشن نہیں لینی. اور کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں وہ ملوث ہوتا ہے, یعنی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ جب اس کے فیصلوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہے, پھر بعد میں جا کے وہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ میں نے یہ مشورہ دیا ہے یا اس نے یہ کرنا ہے, میں نے آگے سے یہ کرنا ہے اس کو نقصان دینے کے لیے. میں یہاں ایک بات بہت ضروری ایڈ کروں گا, دوست غور سے سنیں. حسد کرنے والا حاسد جو ہوگا, سچے لوگوں کو نکال کے بات کر رہا ہوں, جو حاسد ہوگا جب آپ کہیں نہ کہیں گر رہے ہوں گے ذرا کم مقام سے, تو وہ سوچے گا کہ یار اس کا کم نقصان ہو رہا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا. میری بات کو غور سے سنیں کہ حاسد آپ کو کہیں بھی گرنے نہیں دے گا, وہ آپ کو اس جگہ جہاں چھوٹا نقصان ہوگا وہ آپ کو سہارا دے گا, وہ آپ کو بیک اپ کرے گا. ہاں, جہاں آپ کا بڑا نقصان ہوگا کسی بھی قسم کا, چاہے مالی چاہے جانی چاہے کوئی بھی ہو, جہاں بڑا نقصان ہوگا وہاں آپ کو دھکا دے گا یا وہاں آپ کے خلاف چلے گا. اگر حاسد کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کا چھوٹا نقصان ہے, وہ آپ کو کبھی بھی دھکا نہیں دے گا, وہ آپ کو ہمیشہ سہارا دے گا تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ نہ سکیں اور آپ کا بڑا نقصان ہو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حاسد کبھی بھی آپ کو جب آپ کسی کم جگہ سے گرنے لگیں تو وہ گرنے نہیں دے گا, بلکہ وہ آگے بڑھ کر آپ کو سہارا دے گا کہ کوئی بات نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جب آپ کہیں بڑی جگہ سے گرنے لگو گے یا ڈیمیج ہونے لگو گے, پھر آپ کو مل کے دھکا دے گا اور کرے گا تاکہ تب وہ آپ سے بدلہ لے گا. یہ بات ہے حاسد کی میری نظر میں. اور آپ بولیں طیب صاحب. بات بالکل آپ نے بالکل زبردست کی ہے, بلکہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا مطلب ایک اور بات بتاؤں کہ حسد جو برابر کے آپ نے جو کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ برابر کے لوگ کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, یا لگا لیں اگر کسی دوست ہے, اگر وہ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں فرض کریں, تو ایک کے اگر زیادہ نمبر آ جاتے ہیں تو وہ دوسرا جو دوست ہے وہ جیلس ہوتا ہے کہ یار اس کے نمبر کیوں زیادہ آ گئے.
وہی بات ہے کہ اگر کوئی فیل ہوتا ہے دوست تو وہ دوست کو اس کا غم ہوتا ہے دوسرے دوست کو، اندر سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن برابر کے نمبر آ جائیں پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے برابر کے ہیں. اگر زیادہ نمبر کوئی لے جائے دوست تو اس کا غم زیادہ ہوتا ہے دوستوں کو. بالکل اسی طرح ہے کہ زندگی میں بھی اسی طرح ہی ہے. زندگی میں بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ جو حاسد ہوگا نا وہ آپ سے بلا وجہ لڑے گا، بلا وجہ آپ پر غصہ کرے گا، بلا وجہ آپ کو ہر بات پہ ٹچکر کرے گا، آپ کو ٹارچر کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. حاسد کی ایک نشانی اور ہے، وہ ہر جگہ آپ کو ڈیگریڈ بیست کرنے کی. اور حاسد ایک بات اور طیب صاحب یاد رکھیں، حاسد کبھی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا. وہ ہمیں ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور آپ کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرے گا. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا وہ علیحدہ بات ہے. وہ ہمیشہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا، نیگیٹو سوچے گا اور آپ کو ہمیشہ بست کرنے کی، بات بات پہ لڑے گا، بات بات پہ بست کرے گا. اور اس کو وہ کبھی آپ کو عزت دے ہی نہیں سکتا. اگر وہ جھوٹے اور منافق الفاظ میں آپ کو عزت دیتا ہے تو وہ منافق ہے. میں تو کہوں گا کہ جو چھوٹا سا بولتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کو ایسے بلا رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، وہ بالکل منافق ہے. حاسد کے ساتھ منافق ہے. حاسد جو ہے وہ ایسا کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جو دوست آپ کے ساتھ سچا اور کھرا ہے وہ ہمیشہ دل سے آپ کے ساتھ ہوگا. وہ آپ کو ہر بات پر سمجھائے گا اکیلے میں، وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ آپ کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلے گا اور وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے خلاف چلے. وہ ہر موقع پر آپ کو عزت دے گا اور دل سے عزت دے گا، دل سے آپ پر رحم کرے گا اور آپ جہاں گرنے لگے گے وہ آپ کو بچائے گا. اور حاسد بالکل اس کے گیگن کرے گا. حاسد کی ایک بات یاد رکھیں، کبھی حاسد کی اپنی عزت تو ہوتی نہیں ہے، وہ دوسروں کی بھی عزت کر نہیں پاتا، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہوں. اس کی نظر میں سب بے عزتے لوگ ہیں، وہ سب کی بے عزتی کرے گا. جگہ جگہ ایسے بہانے تلاش کرے گا، میں ان سے لڑوں، میں ان کی بدتمیزی کروں، میں ان سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں میں ان کو ٹارچر کروں، ان کو بست کروں. کوئی موقع، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کاش مجھے موقع ملے، میں ان کی رج کر بستی کروں. بس اس کی ہر جو سوچ ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. اسی طرح باقی یہ ہے کہ دوستوں میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ حسد اگر کسی کے اندر ہے تو اس چیز کو ختم کرے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو پیسہ، خدا تعالیٰ کسی کو پیسہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ظاہری نظر سے ہم دیکھیں تو وہ پیسہ اس کو مل رہا ہے یا شاید اس کے پاس کچھ اور کسی چیز کی کمی ہو. فرض کریں اس کی وہ تندرست نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحت نہیں ہے. آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس صحت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ دیتا ہے، دیکھیں عزتیں بھی خدا تعالیٰ دیتا ہے. اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم حسد کریں گے تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کریں گے، ہم خدا تعالیٰ سے ٹکر لیں گے. اور میں مثال کیا ہے کہ آج دنیا کو دیکھ لیں آپ کہ دنیا کے کتنے بڑے ملک ہیں، ایٹمی پاور ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب حسد کی جو ہے وہ نظر بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو ایک دوسرے سے وہ مل بیٹھتے نہیں ہیں. یعنی کہ آج اگر دنیا جو ہے وہ تباہی کے کنارے پر ہے تو صرف اور صرف حسد کی وجہ سے. باقی یہ ہے کہ دوستو ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملیں گے. میری طرف سے بھی اجازت ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں حسد کرنے والا آپ کی بغل میں ہے، آپ کے پہلو میں ہے، وہ آپ کے اوپر سے نزدیک ہوگا، وہ آپ کو ہمیشہ احساس دلائے گا ہر وقت لفظ اور منہ سے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اصل میں وہی حاسد ہوتا ہے اور وہی آپ کو جو حسد کی چھری کھونپتا ہے، وہ جو چھری مارتا ہے وہ حسد کرنے والا ہے. حسد سے بچنا چاہیے. اور وہ آپ کو کوئی دور کر نہیں، وہ آپ کا ہمیشہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، جس کو ہر راز کا، ہر بات کا علم ہوتا ہے، ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. ہمیشہ حاسدوں سے بچو. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.